الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سے آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد گرامی اس وقت تلاوت کی. اب تعالی شان فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم جیسی مقدس کتاب نازل کی گئی جو تمام انسانیت کے لیے رہنما ہے اور قرآن حکیم میں اللہ کی روشن احکامات اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والے دلائل بھی ہیں. سو جو کوئی اس مبارک مہینے کو پالے اس میں موجود ہو خود چاند دیکھ لے یا شرعی شہادت سے اس کو چاند کی اطلاع مل جائے تو اس کو روزہ رکھنا ہے. اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو اور اس کے لیے روزہ مشقت کا باعث ہے وہ نہ رکھ سکے تو اس کو رخصت ہے، لیکن جتنے دن بیماری یا سفر میں نہیں رکھے بعد میں اتنے دن شمار کر کے اس کی قضا پوری کرے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور مشکل کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے. تمہیں بھی چاہیے کہ یہ گنتی کے دن پورے روزے رکھو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ تھا. حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس
نبی کریم علیہ السلام تمام انسانیت میں سب سے زیادہ صاحب جود و سخا تھے، اور آپ ہر وقت ہی صاحب جود و سخا تھے، لیکن بالخصوص رمضان المبارک میں جب حضرت جبریل امین رمضان کی راتوں میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور قرآن حکیم کا آپ کے ساتھ دور کرتے، دور کرنے کا معنی یہ کہ کبھی جبریل امین پورا قرآن حضور کو سناتے، پھر کبھی حضور علیہ السلام پورا قرآن جبریل امین کو سناتے تھے پورے رمضان میں۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی جود و سخا تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی، تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نبی کریم علیہ السلام کی جود و سخا کے سلسلے میں ذکر ہے۔ حق تعالی شانہ کی جود و سخا کی تو حد ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کتنے سخی ہیں اور کتنے صاحب جود ہیں، اس کا تو کوئی حد ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت غیر محدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، کہاں تک ہے کوئی پتہ ہی نہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، ان اولکم و آخرکم، تمہارے پہلے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ آخرکم، اور تمہارے پچھلے لوگ جو قیامت تک پیدا ہوں گے، اور تمہارے زندہ لوگ اور جو مر چکے ہیں وہ، اور ہر تر اور ہر خوش، اگر سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ایک میدان میں جمع ہو جائے اور سارے کے سارے انسان اپنے مطلب کی چیز اللہ سے مانگے، جو جو ان کے دل میں ہے، جو جو ان کے دل میں ہے وہ سب مانگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی تمنائیں پوری کر دے، سب کی تمنائیں، آرزوئیں، سب کی چاہتیں پوری کر دے، تو بھی اس کے خزانوں میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا تم میں سے کوئی آدمی دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے جائے اور سوئی کو اس میں ڈالے، سوئی، اور سوئی کو نکالے تو اس کے ساتھ جو ہے قطرہ پانی لگ کے نکلے گا، تو سمندر سے تو اتنا ایک قطرہ پھر بھی کم ہو گیا، اور اللہ ساری کائنات کو سب کچھ دے تو اس کے خزانوں میں اتنا بھی کم نہیں ہوتا۔ تو جس کے خزانے اس قدر لامحدود ہوں، اس کی جود و سخا کا کیا عالم ہو سکتا ہے؟ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر محدثین اور زاہدین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ ہر رات بندوں کو پکار کے کہتے ہیں، ہر رات کا مطلب رات کی پچھلے پہر، اگر رات کے 3 حصے کریں تو آخری تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ صاحب جود و سخا ہوں، اور میں سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ صاحب جود و سخا اور سب سے زیادہ کریم ہوں۔ کیا مطلب پکارنے کا؟ کہ میرے دروازے کو دستک دو، میرے دروازے پہ آؤ، تمہیں میں نوازوں۔ تو حق تعالی شانوں کے جود و سخا کی تو حد نہیں، اور سخا اور جود، سخا کو ہم ایسے کہہ دیتے ہیں، اللہ کا نام سخی نہیں، اللہ کا نام جواد ہے، اور جواد
جود والے کو کہتے ہیں، اور جود سخاوت سے کہیں زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے۔ سخی تو کہتے ہیں کسی کو کپڑا دے دیا، کسی کو کھانا دے دیا، کسی کو پیسے دے دیے، بس یہ چیز دو چار چیزیں ہیں۔ اور جود کس کو کہتے ہیں؟ جود کہ ہر چیز، آدمی ہی نہیں، ہر چیز کو جو کچھ چاہیے وہ اس کو مہیا کرنا، تو مہیا کرنے والے کو صاحب جود کہتے ہیں۔ اس لیے صاحب جود فقط اللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت میں سب سے بہترین اخلاق پر پیدا کیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاق کا ایک پیمانہ اور معیار ہے بندے کے اخلاق کا، تو اس معیار اور پیمانے پر ٹھیک ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ ہر اچھی عادت، ہر اچھی خصلت جتنی اللہ کو چاہیے نا، اتنی پہ نبی کریم علیہ السلام اس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، پیدا ہی کیے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، کہ جتنی اچھی باتیں ہیں نا وہ سب میں صحیح لیول پہ کر کے دنیا کو بتاؤں کہ یہ چیز اتنی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کی تخلیق ہی اللہ تعالیٰ نے تمام عمدہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ کی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہر اچھی بات میں جناب نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بعد سب سے کامل ترین انسان۔ ایک حدیث میں اس کی سند تو کمزور ہے لیکن متن کے لحاظ سے ٹھیک ہے، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو سب سے زیادہ صاحب جود و سخا بتاؤں، سب سے زیادہ جود و سخا والا بتاؤں، اللہ اجود الاجودی، تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جود و سخا والوں میں سے سب سے بڑے صاحب جود و سخا۔ اور فرمایا ثم انا اجود بنی آدم، اللہ کے بعد پوری انسانیت میں، کائنات انسانی میں سب سے زیادہ صاحب جود ہوں۔ اللہ کے بعد پوری کائنات میں نبی کریم علیہ السلام سب سے صاحب، سب سے بڑے صاحب جود، آپ نے خود فرمایا۔ اور فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا جود و سخا والا آدمی وہ ہے کہ جس نے دین کا علم حاصل کیا اور اس کو پھر انسانوں میں پھیلایا، تو یہ میرے بعد پھر تیسرے نمبر کا صاحب جود ہے جس نے دین سیکھا اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے پھر اللہ کی مخلوق کو سکھایا۔ فرمایا یہ شخص اگرچہ بظاہر ایک شخص ہے لیکن قیامت کے دن یہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، ایک امت کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ تو بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے صاحب جود و سخا ہے۔ یہ تو ہر وقت کی بات ہے، ہر وقت کی بات ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضور کی جود و سخا میں اس سے بھی کہیں زیادہ اضافہ ہوتا تھا جو عام دنوں میں ہوتا تھا، اور یہ اس لیے کہ خود اللہ کریم کا جود و سخا رمضان میں اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ نہ اس کی پہلے مثال نہ اس کے بعد اس کی مثال۔ تو جود، میں نے کہا جود کس کو کہتے ہیں؟ ہر ضرورت کی چیز پوری کرنا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انسانیت کی ہر ضرورت کی چیز انسانیت کو عطا فرمائی، یعنی جاہلوں کو علم پڑھایا، غریبوں کو کھلایا پلایا، اور یعنی جتنی چیز کسی کو ضرورت ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہیا فرماتے تھے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ خلقی اور پیدائشی طور پہ صاحب کمالات ہونے کا ذکر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اس وقت کیا جب نبی کریم علیہ السلام کو سب سے پہلے وحی آئی، اور آپ پہلی وحی آنے سے کچھ گھبرائے اور گھر تشریف لائے، تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کو پریشان لگ رہے ہیں، گھبرائی ہوئے؟ حضور نے فرمایا اس طریقے سے آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے، فرشتہ آیا ہے، اس سے ملاقات ہوئی، یہ وحی ہوئی، یہ ہوا۔ تو حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ بالکل گھبرائیں، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمالات پر پیدا کیا ہے، آپ تو بڑے کمالات رکھتے ہیں اور اتنے کمالات والوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، یہ تو پہلے کمالات آپ کے آئندہ کے کمالات کے لیے پیش خیمہ ہے۔ فرمایا کلا لا یخزی کلا واللہ لا یخزی کلا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ انک تحمل الکلا وتقری الضیف، جی آپ مہمان نواز ہیں، آپ دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کو ہلکا کرتے ہیں، دوسروں کو بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، تقسم المعدوم، اور آپ ان لوگوں کو کما کما کر کھلاتے ہیں جو کمانے کے قابل نہیں ہیں، وہ توہین والا نوائب الحق، اور راہ حق میں پیش آنے والے مشکلات میں آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، تو آپ تو ایسے صاحب کرم ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، یہ آپ کے عروج کی ابتدا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کمالات پہ کیا، ہر وقت آپ صاحب کمالات تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کے کمالات میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا، اور آپ کی سخاوت، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ جنگ حنین کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جنگ حنین میں اللہ تعالیٰ نے جتنا مال غنیمت عطا فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا اس سے پہلے کسی جنگ میں بھی نہیں ملا، یعنی بہت بڑی تعداد میں سونا، چاندی اور جانور آپ کو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس جنگ میں جہاں آپ کے ساتھ 10,000 مسلمان تھے جو مدینہ منورہ سے آئے تھے فتح مکہ کے لیے، اور دیکھیے یہ جنگ بھی رمضان المبارک میں ہوئی، جنگ تو نہیں ہوئی تھی مکہ کے لیے، جنگ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن حنین میں تو ہوئی نا، اور یہ رمضان المبارک میں، جیسے جنگ بدر رمضان المبارک میں ہوئی، تو 10 رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا، 10 رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا۔ تو اس میں مکہ مکرمہ سے کچھ 9 مسلم لوگ بھی ساتھ شریک ہو گئے تھے، جو مسلمان تو نہیں تھے لیکن تاہم خیر سگالی کے طور پہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے کہ ہم اس جنگ میں آپ کے طرفدار ہیں۔ تو جنگ میں جب فتح ہوئی اور مال غنیمت جب آیا تو یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے طور پہ، یعنی 9 مسلموں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے مال غنیمت کا کچھ حصہ 9 مسلموں کو بھی دیا۔ ان میں ایک صاحب ہیں صفوان بن امیہ، یہ مکہ کے سرداروں میں سے نبی کریم علیہ السلام کے شدید مخالفین میں سے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو یہ بھی ساتھ میں شریک تھے۔ اس سے نبی کریم علیہ السلام نے کچھ اسلحہ بھی عاریۃً لیا تھا۔ تو جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حدیث میں ہے کہ پیغمبر کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ
بھیڑ بکریاں گائے وغیرہ 100 کی تعداد میں دی، پھر 100 کی تعداد میں دی، پھر 100 کی تعداد میں دی، تو 300 جانور ایک اکیلے صفوان بن امیہ کو دیے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک وادی بھری ہوئی جانوروں کی اس کو دی۔ تو جو ایک شخص کو اتنے دیے تو ظاہر بات ہے اوروں کو بھی تو دیے ہوں حضور سے سب۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کو ذرا زیادہ دیے ہوں گے پر اوروں کو بھی تو دیے نا، بہت کچھ دیا۔ یہ صفوان کہتا ہے کہ اللہ کی قسم روئے زمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی مجھے اور کوئی نہیں تھا، لیکن آج حضور سے زیادہ پسندیدہ آدمی کوئی نہیں۔ اور اس نے کہا اللہ کی قسم اتنی سخاوت نبی ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ دوسرا دے گا تو گن کے دے گا، سوچ کے دے گا، یہ تو بے سوچے بے دھڑک دے رہے ہیں۔ تو یہ کام یعنی اس نے حضور علیہ السلام کے اس جود کو حضور کی نبوت کی دلیل بنایا کہ اتنی سخاوت اور ایسی سخاوت نبی کے بغیر دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ تو پیغمبر کی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا کہ حضور مجھے اس وقت کوئی مال غنیمت کی یا اس طرح کی بھیڑ بکریاں ایک پوری وادی میں چر رہی تھیں، تو اس نے آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ سب مجھے دے دیجیے، یہ سب پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوگی، یہ سب مجھے دے دیجیے۔ حضور نے فرمایا یہ سب لے لیں۔ اللہ، یہ نہیں کہ اچھا میں سوچوں گا، اچھا میں مشورہ کروں گا، کچھ تھوڑی سی لے لے، اور لوگوں کو بھی تو دینی ہے، یعنی ہو سکتی نہیں ساری باتیں نہیں۔ عذر سے اس نے کہا دے دیجیے، نے کہا لے لو۔ وہ شخص حیرت میں ڈوب گیا اور اس نے کہا اپنی قوم میں جا کر کہا کہ لوگوں جلدی سے مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا دیتے ہیں کہ وہ تو فقر سے ڈرتے ہی نہیں ہیں کہ میں فقیر ہو جاؤں گا، محتاج ہو جاؤں گا، انہیں تو پرواہ ہی نہیں ہے، اشارہ کر کے تو سب لے جاؤ۔ کوئی بات ہے کہ یہ کام نبی کے بغیر دوسرا نہیں کر سکتا، اور نبی بھی وہ جو صاحب جود و سخا۔ یہ عام حالات ہیں، رمضان کی بات نہیں، لیکن حدیث میں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو پیغمبر کریم علیہ السلام کی جود و سخا تیز ہواؤں سے بھی تیز ہو جایا کرتی تھی۔ اور کیوں نہ ہو، ایک طرف انسانیت کے امام، ایک طرف ملائکہ کے امام جبریل افضل الملائکہ سید الملائکہ، اور دوسری طرف سید الکائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسی دو عظیم الشان شخصیتوں کا ملاپ ہو، اور ملاپ بھی کس پر؟ قرآن مجید کے سننے اور سنانے پر، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یہ بات بتائی ہے اور معلوم ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام نے تراویح کی نماز صرف 3 راتیں پڑھائی ہے امت کو، پوری زندگی میں ایک رمضان میں 3 دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی۔ اور پھر آپ نے اس لیے نہیں پڑھائی کہ فرمایا کہ تمہارے شوق و ذوق کو دیکھ کر مجھے لگا کہ کہیں اللہ اس نماز کو فرض نہ کر دے، اور یہ فرض ہو گئی تو پھر تمہارے لیے مشکل پڑے گی، اس لیے یہ نماز گھروں میں پڑھا کرو اپنی اپنی جگہ۔ تو پوری زندگی میں آپ نے 3 دفعہ پڑھائی، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ حضور پڑھتے نہیں تھے، آپ کی تراویح حضرت جبریل کے ساتھ ہوتی تھی، وہ قرآن آپ کو سناتے، آپ قرآن ان کو سناتے، اور روزانہ ہر رات تو جب میں نے کہا 2 عظیم الشان شخصیتیں سید الملائکہ اور سید الکائنات، اور پھر ملاپ بھی اللہ کی کتاب قرآن مجید پہ ہو، تو بڑی جود و سخا کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ
مبارک مہینہ رمضان المبارک کا، ماہ سیام روزوں کا مہینہ، اور یہ ماہ قیام رات کو کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سننے کا مہینہ، اور یہ ماہ صدقہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نے کہا اتنے جود و سخا والے ہوتے تھے کہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، تو معلوم کی تیسری چیز کیا ہے؟ صدقہ۔ یعنی اور بھی 20 اعمال ہیں نیک، لیکن یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، صیام، قیام اور صدقہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ تقرب الہی کے ذرائع ہیں، اللہ سے بندے کو قریب کرنے کے اسباب ہیں۔ آدھا رستہ نماز طے کر دیتی ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور پھر آدھا رستہ اور بادشاہ کے دروازے تک روزہ پہنچا دیتا ہے، اور صدقہ پھر ملاقات کرا دیتا ہے۔ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا رستہ، اس کو یوں سمجھیے، آدھا نماز نے طے کیا، آدھا روزے نے طے کیا، اور پھر ملاپ اور ملاقات صدقے نے کرا دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ روزے کا حق ادا کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں، کیونکہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی ہر قسم کی معصیت اور ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کرے، صرف کھانے پینے اور جنسی خواہش سے ہی نہیں، بلکہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ روزے کی حقیقت ہے۔ تو روزہ وہی کامل درجے کا ہے کہ آدمی مکمل طور پر گناہوں سے اجتناب کرے، لیکن مکمل طور پہ گناہوں سے بچنا آسان بات نہیں۔ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، جب 2 آدمی آپس میں ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کی زبان سے ایسی چیز نکل سکتی ہے جو روزے کی حقیقت کے منافی ہے۔ اللہ یہ کہ ایک آدمی سحری کھا کے سو جائے اور افطار کے وقت اٹھے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ اس کو بھی تو نمازوں کے لیے کم سے کم اٹھنا پڑے گا۔ جب نماز کے لیے اٹھے گا تو بھی اگر کسی دوسرے آدمی سے تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا نا۔ تو آدمی بہرحال ایسی باتوں سے کم ہی ہے جو بچ سکے کہ کچھ بھی ان سے نہ ہو۔ تو اس کے ازالے کے لیے کہ روزے کے منافی جو باتیں یا جو عمل انسان سے ہو جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے صدقہ مقرر کیا ہے۔ صدقہ کہ صدقہ اگر آدمی دے تو روزے میں جو نقص ہوتا ہے نا، اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے صدقہ فطر آخر میں مقرر ہے۔ صدقہ فطر جو رمضان کے آخر میں دیا جاتا ہے، اس کا سبب نبی کریم علیہ السلام نے یہی بتایا ہے کہ روزے میں جو روزے دار سے کمی بیشی ہو جاتی ہے تو یہ صدقہ اس کی صفائی کر لیتا ہے، اور یہ کہ دوسری بات یہ کہ یہ صدقہ غریبوں اور مساکین کے کھانے کا ذریعہ بھی ہو جاتا ہے، تو ان کا کام بھی بن جاتا ہے، روزے دار کا کام بھی بن جاتا ہے۔ تو بہرحال صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ دینے والے پہ اللہ تعالیٰ غصہ نہیں فرماتے جی۔ اور صدقہ تدفع میتۃ السوء، کہتے بری موت سے بھی اللہ اس کی وجہ سے بچاتے ہیں۔ صدقہ دینے والے کی موت اچھی حالت میں آتی ہے، بری موت سے بچتا ہے جی۔ اور صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ روزہ اور صدقہ یہ دونوں چیزیں انسان کی کامیابی کی ضمانتوں میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں، ایسی اوپر کی منزلیں ہیں جو صفاف اور شفاف ہونے میں اتنی صاف اور نفیس ہیں کہ باہر سے اندر سب کچھ نظر آتا ہے اور اندر سے باہر سب کچھ نظر آتا ہے۔
یعنی کچھ ایسے بالا خانے ہیں، ایسی عمارتیں ہیں، ایسی مناظر ہیں کہ جو نفاست میں اتنی نفیس کہ اندر سے باہر سے اندر نظر آتا ہے۔ صحابہ نے پوچھے کہ حضور یہ کن لوگوں کے بالا خانے ہیں، یہ مناظر، یہ عمارتیں کن کی ہیں؟ آپ نے فرمایا لمن اطیب الکلام، جو گفتگو کرے تو پاکیزہ اور ستھری بات کرے، جو دوسرے سے بات کرے تو طیب اور پاکیزہ بات کرے۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ أَدَامَ الصِّيَامَ، جو زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے اس پہر اور اس وقت میں نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں۔ تو مطلب کہ 4 باتیں حضور نے فرمائی کہ جو آدمی یہ 4 اعمال انجام دے گا تو ان بالا خانوں کا مستحق وہ ہوگا۔ ایک اطیب الکلام، بات صاف، بات پاکیزہ، بات پیاری، بات عمدگی کے ساتھ۔ دوسرا اطعم الطعام، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا۔ اور ادام الصیام، زیادہ سے زیادہ، صرف رمضان کے نہیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا۔ اور یہ کہ تہجد کی نماز۔ تو مطلب یہ ہے کہ روزہ اور کھانا کھلانا یا صدقہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ یعنی جزا کے لحاظ سے ان کی جزا ہے، جزا کے لحاظ سے جنت میں ان کی جزا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا صدقہ اس مہینے کی عزت اور شرف کی وجہ سے باقی ایام کے صدقے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ رمضان المبارک میں ہر عمل دوسرے ایام سے اجر و ثواب میں بڑھتا ہے نا، تو صدقہ بھی انہی میں سے۔ تو اس مہینے میں صدقہ باقی مہینوں کے صدقات سے اس مہینے کی وجہ سے بھی زیادہ ہے، اس مہینے کی وجہ سے۔ اور اس لیے بھی کہ اس میں جب صدقہ کیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ صدقہ آدمی مسلمان پہ کرتا ہے اور ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ تو جب کسی مسلمان کو پہ صدقہ کیا جائے تو یہ اس کے روزے اور اس کی یعنی تراویح اور اس کی قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی دیگر جو رمضان میں عبادات ہیں یہ اس پر اس کی اعانت اور مدد ہے۔ رمضان میں کسی پر مسلمان پہ صدقہ کرنا اس کی عبادات میں مدد ہے۔ جب اس کی عبادات میں مدد ہے اور جب آدمی کسی کی عبادت میں اس کی مدد کرے تو اس کی پوری عبادت کا ثواب اللہ مدد کرنے والے کے بھی دیتے ہیں۔ ایک شخص سے فرض کیجیے جی وہ پوری رمضان میں صحیح طور پہ عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو کسب معاش میں بھی کافی ٹائم لگانا پڑتا ہے، کاروبار میں بھی کافی ٹائم۔ ایک آدمی اس کی اتنی مدد کرتا ہے کہ اس کو رمضان کے مہینے میں زیادہ جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، فارغ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو فارغ ہو کر جتنی نیکی کرے گا نا اس کے تعاون کی وجہ سے، تو اس کے روزے، اس کی تلاوت، اس کے تہجد اور اس کی تراویح اور اس کی جملہ تسبیح تحلیل جتنی بھی عبادت وہ کرے گا نا تو وہ مدد کرنے والے کے کھاتے میں پڑے گا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا صدقہ دوسرے مہینوں کو صدقات کے لحاظ سے کہیں افضل، کہیں اجر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے جی۔ تو ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام خود اس مہینے میں سب سے زیادہ صاحب جود و سخا ہوتے تھے، اور دوسری یہ کہ اس مہینے کی اپنی برکات کے لحاظ سے بھی ہر عمل کا ثواب زیادہ، اور پھر دوسروں کی اعانت کرنے سے دوسروں کے اعمال میں اپنی شرکت بھی ہے۔ تو بہر صورت اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس مہینہ اور یہ مقدس اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اللہ نے صحت تندرستی بھی دی، رمضان کا مہینہ بھی دیا، روزوں کی توفیق بھی دی، تراویح کی توفیق بھی دی۔ اسی طریقے سے الحمدللہ دوسرے لوگوں کی نسبت سے ہم لوگ معاشی لحاظ سے بھی بہتر ہیں، معاشی لحاظ سے بھی ہم لوگ یہاں بہتر ہیں، اطمینان میں ہیں، امن میں ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے پاس کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو اتنی نعمتیں نہیں رکھتے،
جو بے چین ہیں، جو پریشان ہیں، جو مشکلات میں ہیں، مالی مشکلات اور خوف کی زندگی، کتنے لوگ ہیں؟ تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم انہیں یاد رکھیں اور اس طرح اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کریں؟ اور جب دوسرے پریشان حال لوگوں کا خیال رکھ کر ان کی پریشانیوں کو حل کرنے میں کچھ مدد کر کے ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا قانون ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ اپنا فائدہ ہوا نا، اپنا ہی فائدہ ہوا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی نعمتوں کا مزید مستحق بن جائیں گے اور اللہ نوازیں گے۔ تو اس لیے ان فرصت کے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں رمضان المبارک کے مبارک لمحات کو کام میں لانا چاہیے۔ جی الحمدللہ روزے بھی ہمارے لیے کتنے زیادہ پریشان کن نہیں ہیں جی، اور دوسری عبادات بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے لیے کسی قسم کی پریشان عبادت تو پریشان کن ہوتی ہی اصل میں نہیں ہے، یہ تو ایک لذیذ ترین چیز ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عبادت کی لذت سے آشنا ہو جائیں، لیکن جب تک اس کی لذت سے آشنا نہیں تو اس وقت تک تھوڑی بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اس کی لذت سے آشنا ہو جائیں اور اللہ کر دے تو پھر بجائے تکلیف کے اس میں راحت ہوگی اور آرام اور سکون ہمیں ملے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے محبت ہوگی، عبادت کے ذریعے سے تقرب حاصل ہوگا، اور جب محبت ہوگی نا تو محبت سے پھر تلخ چیزیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ محبوب کی خاطر جب آدمی محبوب کی خاطر جب تکلیف برداشت کرتا ہے تو صحیح اگر وہ محب ہے تو بجائے تکلیف کو اس کو اس میں راحت محسوس ہوتی ہے، آرام اور چین محسوس ہوتا ہے۔ دوبارہ لیکن جب تک یہ صورتحال اور یہ کیفیت نہیں تو اس وقت تک کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ عبادت کی تکالیف کو دوسروں کے سامنے بطور شکوہ شکایات نہیں بیان کرنا چاہیے، اس سے عبادت کے اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی خاطر سب کچھ برداشت کریں۔ تو یہ مبارک اور مسرور اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے۔ تو روزہ اس مہینے میں آداب اور شرائط کے ساتھ رکھیے۔ کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ پاؤں کا روزہ، گناہوں کے قریب جانے کی کوشش نہ کیجیے۔ اور یہ کہ تراویح کی نماز میں کوئی دیر ہو جائے جی اور کچھ تھکن ہو جائے اس کو بھی محسوس نہ کیجیے اللہ کی خاطر۔ اور یہ کہ قرآن حکیم جتنا پڑھا جاتا ہے اس کو ذوق و شوق سے سنا جائے اور سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی کلام میں فرماتے کیا ہیں۔ تو زندگی میں کچھ ایسا وقت بھی نکالیں جس سے ہم کلام الہی کو سمجھیں، اور جب ہم سمجھنے لگ جائیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے اور سنیں گے تو پھر اس کی بات کچھ اور ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ کسی چیز میں کا صدقہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، اس لیے کہ ایک تو مہینے کی وجہ سے اجر و ثواب بڑھے گا، ایک یہ کہ دوسروں کی تکالیف کو آسان کرنے کی وجہ سے اس کا ایک الگ ثواب ملے گا، اور ان کو جو راحت اور اطمینان ملے گا اس سلسلے میں ان کی عبادات کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں یہ سارے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محض اپنی رضا اور اپنے خوشنودی کی خاطر ہمیں یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہ بھائی ہیں، ایک عرصہ دراز سے آپ سب جانتے ہیں، تو ان کے ہاں گجرانوالہ میں ایک مسجد ہے جو ان کے بتانے کے مطابق 100-200 سال پرانی مسجد، یعنی 100-200 سال پرانی مسجد جس کی اب انہوں نے تجدید شروع کی اور اپنے پایہ تکمیل تک تقریباً پہنچ چکی ہے۔ تو
یہ نہیں کہ وہ مسجد وہاں جب پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہے تو وہ آگے پہنچ نہیں جائے گی، ضرور پہنچ جائے گی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کیسے بنتے ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے چونکہ ان کے محلے کی مسجد ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے مسلمان بھی اس کار خیر میں شریک ہوں۔ اب پایہ تکمیل تک ہے تو تھوڑا سا کام ہے، اگر ہم بھی کہتے ہیں یہاں سے اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی گھر کی تکمیل اگر ہمارے ساتھ ہو جائے، تکمیل کیونکہ اب تکمیل کے مرحلے میں ہے، تو پوری مسجد بنانے کا ثواب ملے گا۔ مسجد بنانا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں بناتے ہیں، یعنی جیسا عمل ایسی جگہ، جیسا عمل ایسی جگہ۔ تو مسجد اللہ کا گھر بنا، اللہ وہاں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کا گھر وہاں بنائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک پوری مسجد ہر آدمی تو نہیں بنا سکتا، یہ تو کوئی لوگ ہوتے ہیں جو پوری مسجد ایک آدمی بنا لے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اگر کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر، اللہ اس کے لیے پورا گھر بنائے گا۔ اب تو بات آسان ہے، گھونسلے کے برابر کا مطلب یہ مسجد میں ایک اینٹ لگا دی، ایک اینٹ کے پیسے دے دیے، آدھی اینٹ کے پیسے دے دیے، گھونسلہ کتنا ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فل گھر بنائیں گے جس نے مسجد میں اتنا تھوڑا سا بھی حصہ لے لیا۔ مسجد بہت باعظمت جگہ ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ باعظمت جگہ کیا ہے؟ مسجد۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضور زمین کے اندر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ سب سے بری جگہ کون سی ہے، سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام سائل کے سوال پہ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ حضور رسم کوئی جواب اپنی مرضی سے نہیں دیتے تھے، وحی آنے سے دیتے تھے۔ تو سائل نے سوال ایسا کیا کہ اس پہ پہلے وحی نہیں آئی تھی، آج نیا سوال ہے، تو وحی کے انتظار میں آپ خاموش رہے۔ اتنی ہی دیر میں جبریل امین وحی لے کر آئے اور نے فرمایا خیر البقاء مساجدها وشر البقاء اسواقها۔ حضور سائل کو جواب دیجئے کہ زمین کے اندر بہترین جگہ، بہترین ٹکڑا مسجدیں ہیں، جہاں مسجد بن جاتی ہے تو یہ جنت ہے۔ جو مسجد کے پیسے بینک سے نکلوا کے کھا جاتا ہے اس کے لیے کیا؟ وہ دوسرا سوال ہے، پھر بات ابھی تو میری بات سنیے، وہ تو کھانے والا جانے اس کی بات دیکھیں گے نا۔ تو ٹھیک ہے نا، مسجد زمین کے اندر یعنی سب سے بہترین جگہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اور فرا بدترین جگہ بازار ہے جہاں شور و شغب ہوتا ہے، جھوٹ بولے جاتے ہیں، فراڈ کیے جاتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے جو بازار میں نہیں ہوتا۔ تو فرمایا بدترین جگہ بازار، بہترین جگہ مسجد۔ جی تو بہرحال بہترین جگہ دنیا میں کوئی بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہترین جگہ جنت میں اس کے لیے بنائیں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے نا، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ انما یامر مساجد اللہ، بات یہی ہے دوسری نہیں کہ اللہ کی گھروں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ آباد کرنے کا دو معنی، اچھا ایک بلڈنگ بنا کے آباد کرنا، ایک نمازیں پڑھ کے آباد کرنا۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ جو بلڈنگ بناتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، یہ دونوں وہی لوگ ہیں جو آمن باللہ۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کو تم مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی شہادت دو، یعنی ایمان اگرچہ چھپی ہوئی چیز ہے، ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، لیکن اس کی ظاہری پہچان حضور نے یہ بتائی کہ جو مسجد میں آ جا رہا ہے تو یہ کام مومن کا ہی ہے، تم اس کے ایمان کی۔ تو بہرحال
مسجد کی بلڈنگ بنانا، اس میں عبادت کرنا، یہ اللہ کے گھروں کی تعمیر ہے، اور اللہ کا گھر اس روئے زمین پہ سب سے بہترین ٹکڑا ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس ٹکڑا زمین پہ مسجد بن جائے گی، قیامت کے دن یہ سارے پیس ملا کر جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی یہ ساری روئے زمین کی مسجدیں ملا کر بیت اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دی جائے گی، کیونکہ یہ ساری روئے زمین کی مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، سب کی ماں اللہ کا گھر ہے، تو یہ ساری مسجدیں اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ان کو قیامت کے دن جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ کتنا عمدہ اور افضل کام ہے، اور یہ کام بھی اگر اللہ کے مسجد کا کام رمضان کے مہینے میں ہو تو پھر اس کا اور کتنا اضافی ثواب ہو جاتا ہے۔ تو بات صورت انہوں نے وہاں پر ڈبے رکھے ہیں بات، تو جو حضرات چاہیں تو اس میں جتنا ہو سکے مسجد کی تعمیر کے لیے حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔